لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورہ نحل کی آیت جو بنیادی اعتبار سے 1439 ہجری کے ایام اضحیٰ کے تیسرے عشرہ سجادیہ کی تمام مجالس کا اصل عنوان تھی وہ آیت. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری گفتگو ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی کہ جہاں پہ اس آیت کی تشریح کی ضرورت ہے. ابھی تک خالی آیت کی تلاوت کی گئی اور ایک آدھ دن اس آیت کا ترجمہ کیا گیا. لیکن جیسا کہ طریقہ کار ہوتا ہے، کل رات کی مجلس سے ربط دیتے ہوئے پہلے ایک آدھ تمہیدی بات اور اس کے بعد پھر اس آیت کے حوالے سے پیغام اس عشرے میں کیا دیا جائے گا. البتہ ایک سوال چونکہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا، سوال تو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، اگر میں سوالات ہی کا جواب دینے لگوں تو پورا عشرہ پہلی دو مجلسوں کے بعد سوال و جواب ہی میں وقف ہو جائے گا، آگے کوئی بات نہیں ہو سکے گی. مگر ایک سوال، اور میرے لیے تعجب کی بات یہ کہ اس حوالے سے امام بارگاہ علی رضا کے اس ممبر پر میں نے 8-10 دفعہ تو تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا. اور وہ تعجب اس لیے بھی ہے مجھے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب کبھی میں نے گفتگو کی تو ساتھ میں ایک جملہ میں نے کہہ دیا کہ بعض اوقات ایک کا واقعہ دوسرے کے حالات میں لکھ دیا جاتا، تو اگر دونوں قابل احترام شخصیتیں ہیں، واقعہ یہاں سے وہاں چلا گیا، واقعہ صحیح ہے اور شخصیتیں بھی قابل احترام ہیں، تو کوئی قیامت نہیں آ گئی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا. گرچہ اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو جن واقعات پر اتنا ریسرچ نہیں کی جاتی ہے اس میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے تو ہوتی ہے، جس پہ بہت ریسرچ ہوتی ہے وہاں بھی یہ اکثر ہو جاتا. یعنی معصومین، اور معصومین میں بھی پنجتن. اب پنجتن کے حالات پر، واقعات پر، احادیث پر، فرمان پر، احکامات پر سب سے زیادہ ریسرچ ہوتی. لیکن کتنے واقعات ایسے ہیں کہ امام حسن کے واقعے ہیں، امام حسین کے حالات میں آ گئے، امام حسین کے واقعات ہیں، امام حسن کے حالات میں آ گئے. تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ کون سا اتنا بڑا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا؟ واقعات سچا، دونوں شخصیتیں برابر کا درجہ رکھنے والی. اور اسی طرح سے جو حوضے میں اور مرجعیت کے پاس
اور اجتہاد کے درس میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کی بہت سی حدیثیں وہ مکس اپ ہو جاتی ہیں، یہ پتہ بھی نہیں چل پاتا 1400 سال یا 1300 سال کے اجتہاد کے بعد بھی کہ یہ حدیث 5ویں کی ہے کہ 6ٹھے کی ہے۔ چنانچہ اکثر یہی جملہ لکھا جاتا ہے ان احدہما، راوی نے یہ روایت ان دو میں سے کسی ایک سے روایت کی، کیونکہ دونوں معصومین مدینے کی مسجد میں مدرسہ چلا رہے تھے، اور تقریباً جتنے 5ویں کے شاگرد ہیں وہی سب 6ٹھے کے شاگرد ہیں۔ 5ویں کی حدیث کبھی 6ٹھے کے نام سے، 6ٹھے کی حدیث 5ویں کے نام سے۔ یہ معصومین کے حالات میں بیان کر رہا ہوں، مجھے اتنی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ میں حیرت زدہ ہوں اس لیے یہ تمہید اتنی لمبی ہو گئی۔ اور اسی طرح جو ہماری قوم کا سب سے اہم موضوع کربلا کے حالات میں بھی کتنے واقعات ایسے ہیں کہ ایک خاص طور پہ کربلا کے بعد ایک بی بی کے ہیں، وہ دوسری بی بی کے نام سے پڑھ دیے گئے۔ فرق کیا؟ واقعہ ہوا، مصیبت آئی، دونوں قابل احترام شخصیتیں ہیں۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو جناب ام کلثوم کے ہیں، شہزادی زینب کے نام سے پڑھے جاتے ہیں، کسی اور بچی کے ہیں، جناب سکینہ کے نام سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو خیر بات بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں، لیکن بتا یہ رہا تھا کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن پہ تو باقاعدہ ہمارے ہاں ہر وقت 1400 سال سے ریسرچ جاری، تو اس میں اگر میثم تمار اور رشید حجری کا واقعہ مکس اپ ہو گئے کہ جہاں ریسرچ کی بات تو چھوڑیے، رشید حجری کا نام بھی 95% مومنین نے نہیں سنا ہوتا، تو اب یہ ہوتا ہے کہ جو کہ نام نہیں سنا تو بعض اوقات جلدی کی وجہ سے وہ واقعہ میثم کے نام سے پڑھ دیا گیا ہوگا کہ بھئی میثم کا نام تو ہر ایک کو معلوم ہے، شخصیتیں ایک اسٹیٹس کی ہیں، واقعہ ایک انداز کا ہے، یہ زیادہ مشہور ہے، خاص طور پر شاعری میں اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اچھا اب آئیے، یہ تھوڑی تمہید ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے اطلاع ملی کہ 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، ایک کثیر تعداد میں مومنین اس دن سے کنفیوز بیٹھے جس دن میں نے میثم تمار کے حالات میں یہ بتایا کہ زبان میثم تمار کی نہیں کٹی، زبان رشید حجری کی کٹی۔ تو میں نے یہ کو تھوڑی کہا کہ میثم تمار پہ کوئی ظلم ہی نہیں ہوا اور وہ آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہوئے اور سارے مظالم رشید پر ہوئے۔ یہ کو تھوڑی کہا کہ مجمع چونک اٹھا کہ آج تک تو ہم کچھ اور سنتے آئے۔ میثم تمار پر بھی برابر سے اتنا ہی ظلم ہوا، لیکن چونکہ ہمارے یہاں میثم تمار کی شہرت رشید کے مقابلے میں بہت زیادہ، خالی زیادہ نہیں بہت زیادہ۔ اب ایک سوال کیا گیا کہ مولانا آپ نے یہ کہاں سے پڑھ دیا؟ تو میں نے سوال کیا کہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا کہ میثم کی زبان کٹی؟ بھئی آپ بھی تو بتائیے نا کہ آپ نے کس کتاب میں پڑھا۔ آپ زیادہ سے زیادہ کہیں گے شاعری میں سنا کہ زبان کٹ گئی میثم کی، تو شاعری تو دین نہیں ہوتا ہے نا۔ کون سی تاریخ کبھی کسی مومن نے آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھی ہو کہ میثم کے حالات کیا ہیں اور رشید کے حالات کیا ہیں؟ اچھا اب میں ایک جملہ کہہ دوں جو بہت سارے خطیب و ذاکر حضرات تو جوش خطابت میں کہتے ہیں، لیکن میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے جس میں میثم تمار کے حالات لکھے ہوں، شاعری نہیں، مرثیہ نہیں، اس میں دیکھ شاعرانہ زبان ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی کتاب معتبر یا ضعیف، اور اس میں مجھے بتا دیجئے کہ کہاں یہ لکھا ہو کہ میثم تمار کی زبان کٹی۔ میثم تمار کے حالات اردو میں بھی کئی کتابوں میں، رشید حجری کے حالات اردو میں بھی کئی کتابوں میں، شاید میں بات کو زیادہ پھیلا گیا سمیٹوں، اور وہ یہ ہے کہ دونوں مولا کے
قریبی صحابی، دونوں مولا کے شاگرد، دونوں کو مولا نے ایک جیسا علم عطا کیا تھا، دونوں کی شہادت کا تقریباً واقعہ بھی مشترک ہے۔ بس یہ فرق تھا کہ جب میثم تمار کو کھجور کے درخت پہ سولی دی گئی تو ان کے منہ پہ لگام چڑھائی گئی تاکہ وہ مولا کے فضائل بیان نہ کر سکیں اور آنے والے زمانے کے حالات، اور رشید حجری کو جب کھجور کے درخت پہ سولی دی گئی تو ان کی زبان کاٹ لی گئی۔ مقصد اس ظلم کا ایک ہی تھا، مولا کے فضائل مجمع کے کان میں نہ پہنچے۔ جب سولی دی جاتی ہے تو مجمع عام جمع ہوتا ہے یہ منظر دیکھنے کے لیے، اور جو آنے والے حالات یہ دونوں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، یہ حالات بتا رہے ہیں اس سے روکنے کے لیے۔ باقی تقریباً مشترک مظالم میں ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، میثم تمار کے پیٹ میں برچھی بھی ماری گئی، اور یہ تو پھر میں نے وضاحت کی کہ ایک کے منہ پہ لگام چڑھائی تاکہ وہ بول نہ سکے، ایک کی زبان کٹی، اور پھر آخری میں شروع والا جملہ ریپیٹ کر دوں، کسی بھی کتاب میں، آپ پوچھ رہے کس کتاب سے پڑھا، میں کہتا ہوں کسی بھی کتاب جا کے میثم تمار اور رشید کے حالات پڑھ لیجئے۔ اچھا پھر بھی اگر اصرار رہے گا تو مثلا 14 ستارے اردو میں ایک کتاب ہے ائمہ کے حالات پر، اس میں بھی لکھا ہوا مولا کے واقعات کے آخر میں مولا کے صحابی۔ علمی دنیا میں یہ حوالہ اتنا معتبر نہیں۔ شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح کے بغیر مومن نہ سال کے باقی اعمال انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی شاعر حسینی یا یہ کہ عتبات مقدسات زیارات کر سکتا، یہی مفاتیح ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتی۔ انہوں نے چہاردہ معصومین کے حالات پہ جو مشہور کتاب لکھی ہے منتہی الاعمال، جس میں ہر امام کے حالات کے بعد امام کے حالات ہو گئے۔ اب میں یہ اپنے جو اس وقت کا سوال ہے اس کے جواب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے قوم میں مطالعے کی عادت بڑھے اس لیے کتاب کا شوق دلا رہا ہوں کہ اس کتاب میں حالات امام کے ہو گئے۔ اس کے بعد 2 چیپٹر اور ہوتے ہیں، ایک میں پھر اس امام کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد کی اولاد، بہت سارے سادات کرام کے جو شجرے اس کی تفصیل ہوتی ہے، ایک پورا ایک چیپٹر ہوتا، اور دوسرا چیپٹر ہوتا ہے اس امام کے اہم ترین صحابی۔ اب اگر ابو حمزہ صومالی کا میں نے نام لیا اور ان کے حالات پڑھنا ہے تو یہی کتاب آپ کے کام آئے گی، اور تمہید مکمل کر کے، تمہید بھی نہیں سوال کا جواب، جس چیز پہ میں آ رہا ہوں وہ بھی آپ کو تفصیل اس کتاب میں ملے گی۔ یعنی یہ حوالہ خالی سوال کے جواب کے لیے نہیں ہوا، ہمارے آج کے موضوع کے آغاز کے لیے بھی ہوا جو بس اب شروع ہونے والا۔ تو میثم تمار، رشید حجری، ان کے حالات منتہی الاعمال کتاب میں مولا کے صحابیوں میں ملیں گے، حبیب ابن مظاہر کے نہیں، وہ ملیں گے امام حسین کے صحابیوں میں۔ بہت اس اعتبار سے بہت اچھی کتاب ہے کہ اس کے اندر 2 ایسے موضوعات پہ بات کی گئی جو عام طور پہ اردو کتابوں میں نہیں ہوتے۔ ایک ائمہ کے اصحاب، پیغمبر کے صحابی سلمان ہو، مقداد ہو، ابو ذر، تو پھر بھی مجلس میں حالات آتے رہتے ہیں۔ ابان ابن تغلب چھٹے امام کہتے ہیں کہ مجھے محبت ہے کہ تم جا کے مسجد میں بیٹھو، لوگوں کے درمیان فتویٰ دو۔ مرجعیت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ اب یہ ابان ابن تغلب نام بھی نہیں سنا لوگوں نے۔ ازبق ابن نباتہ مولا کے انتہائی قریبی صحابی، جب امام حسن سے کہا تھا بیٹا حسن اب تمہارا باپ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، 21 رمضان مغرب عشاء کے بعد صرف 5 یا 6 صحابیوں کو آنے کی اجازت دی۔ ازبق ابن نباتہ ان کے لیڈر تھے جن کو آخری زیارت کی اجازت ملی، اور ان سے مولا نے وہ ایک حدیث ارشاد فرمائی جو مسئلہ شرعی کو واضح کرنے والی، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 گناہگاروں کی بخشش نہیں۔ یہ 21 رمضان کی حدیث آپ سنتے یا سنتے ہوں گے، تو آخر میں وضاحت بھی کی اس حدیث میں۔
کہا پہلا جو اپنے باپ کا آق ہو، اور کہا کہ ہم اور رسول اس امت کے باپ ہیں، آق والدین میں سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں ہمارا حق ادا نہ کرنے والا، یہ ازبق ابن نباتا، یہی وہ عظیم صحابی جن کو مولا نے رجت، چونکہ ابھی حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب پچھلے عشرے میں حالات پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہ بہت جلدی سے یہ بات کہہ رہا ہوں اطمینان کے ساتھ، یہ حالات تو آپ نے سنے۔ مولا نے زمانے کے امام کے آنے کے بعد اپنا ظہور جو بتایا کہ میں کس طرح ظاہر ہوں گا، انا دابۃ الارض، میں دابہ ارض ہوں، صفا اور مروہ کے درمیان زمانے کا امام حجر اسود کے پاس ظاہر ہوگا، میں صفا اور مروہ کے درمیان ظاہر ہوں گا، انگوٹھی لے کے آؤں گا، ہر ایک کی پیشانی پہ لگاؤں گا، جس کی پیشانی پہ لگاؤں گا مومن کی پیشانی پہ ہذا مومن آ جائے گا، کافر کی پیشانی پہ ہذا کافر، مشہور حدیث، پورا خطبہ شاید پڑھا بھی ہو مولانا نے۔ یہ ازبق ابن نباتا کون ہے؟ نام سن لیا اور بس، بلکہ نام بھی نہیں سنا، یہ ہیں کون، ان کی عظمت کیا، ان کی فضیلت کیا کہ مولا انہیں ایک طرح سے غیب کے حالات بتا رہے ہیں۔ تو اب یہ اصحاب امام جو مشہور نہیں ہیں لیکن رتبے میں مشہور سے کم بھی نہیں ہیں، ان کے حالات اردو میں نہیں ملتے، اس کتاب میں ملیں گے۔ اور دوسری چیز جو اس کتاب کی خصوصیت، اولادوں کے حالات نہیں، اولاد تو ہر صحیح سید کے پاس اس کا شجرہ بھی محفوظ ہوتا ہے اور اس حوالے سے معلومات بھی نہیں، وہ نہیں، ائمہ کی ماؤں کے حالات، یہ واحد کتاب آپ کو اردو میں ملے گی۔ پھر اس سے وہی ترجمہ کر کر کے بہت سے علماء نے پوری کتاب لکھ ڈالی، لیکن بہرحال پہلی کتاب آپ کو یہ ملے گی جس میں ہر امام کی ماں کے وہ حالات ہیں جو عام طور پہ ہمارے یہاں نہیں پڑھے جاتے۔ اب کس طرح سے نجمہ خاتون سے 7ویں امام کی شادی ہوئی، اور وہ تصویر والی روایت ہے کیا، یہ آپ کو اردو میں عام طور پہ نہیں ملیں گی یہ چیزیں، یہ اس میں تو منتہی الاعمال کا تعارف سوال کے جواب کے لیے بھی کرایا کہ میسم کے بھی پورے حالات ہیں، التمار اور رشید کے بھی، اور اس کے علاوہ معصومین کے حوالے سے کچھ ایسی معلوماتی باتیں جو عام طور پہ اردو کتاب میں نہیں آتی۔ ترجمہ اس کا ہوا ہے احسن المقال کے نام سے۔ بہرحال بہت لمبا جواب دے دیا، لیکن اس میں کچھ خاص طور پہ جو آخری جملہ میں نے ابھی کہا، ائمہ کی مائیں، یہ میرا موضوع بننے والا ہے، اور اصحاب امام میں سے بعض کے حالات، یہ تو آج کی مجلس کا ویسے ہی عنوان تھا، تو بجائے اس کے کہ میں مجلس میں رک کے کتاب کا تعارف کرا کے حوالے دیتا، شروع میں پورا تعارف ہو گیا۔ اب آ جائیے اصل موضوع، دو آدمی، دو مومن، امام کے چاہنے والے، امام کے شیعہ لڑ رہے ہیں۔ کل مجلس اسی پہ ختم ہوئی تھی نا، اسی روایت پہ، اس سے ربط دے کے بات کو آگے بڑھانا۔ لیکن جب ہم نے اصحاب امام میں سے اتنوں کے حالات پر دو جملوں میں صحیح بات کر لی، تو جو اصل راوی ہے اس روایت کا مفضل ابن عمر، ان کے بارے میں بھی ایک دو جملے بتا دیے جائیں۔ مفضل ابن عمر کا اس اعتبار سے خصوصی تذکرہ ہوتا تھا پہلے، اور اب دوبارہ ہونے لگا کہ ان کو بٹھا کر چھٹے امام نے وہ ٹریننگ دی تھی کہ وہ والی ٹریننگ نہیں، لیکن اس سے جو پیغام ہے وہ آج کام آنے والا ہے، وہ یہ کہ چوتھے امام کے زمانے سے اسلامی دنیا بہت تیزی سے پھیلنے لگی، بہت تیزی سے۔ محمد بن قاسم سندھ میں کب آیا؟ چوتھے امام کے زمانے میں۔ زید شہید کی والدہ سندھی خاتون اسی زمانے میں تو سندھ سے آئی تھی اسلامی دنیا میں، جو چوتھے امام کی ان سے شادی ہوئی۔ اور یورپ میں اسلام کس زمانے میں پہنچا؟ جو اسپین میں طارق بن زیاد گیا، چوتھے امام کے زمانے۔ رشیا اور چائنا میں اسلام کب پہنچا؟ چوتھے امام کے زمانے میں۔ افریقہ کا آخری حصہ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ بحر ظلمات جو اقبال کے شکوے میں آیا
وہاں تک اسلام کب پہنچا؟ چوتھے امام کے زمانے میں۔ تو اب یہ خالی اسلام نہیں پہنچتا، جہاں اسلام پہنچتا ہے وہاں کے لوگ اب مکے مدینے آتے ہیں، اور جب مکے مدینے آتے ہیں تو اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں۔ جو مسئلے مکے اور مدینے میں نہیں ہیں یورپ میں ہیں، جو پرابلم مکے مدینے میں نہیں ہے چین میں ہے، جو چیز کبھی سوچی بھی نہ تھی مکے مدینے والے نے وہ روس میں ہے۔ ہر جگہ کے اپنے کچھ لوکل مسئلے ہوتے ہیں، کھانے کے حوالے سے کہ یہ چیزیں حلال ہے کہ حرام، وہ تو دیکھی نہیں عرب والوں نے کبھی۔ لباس کے حوالے سے کہ یہ والا لباس پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے۔ تو یہ تو میں نے بہت جلدی مثال دے دی، سینکڑوں مسئلے لے کے آتے ہیں، چوتھا امام، پانچواں امام، چھٹا امام۔ تو اب یہ اسلام پھیل رہا، اسلام پھیلنے کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کو پیش آنے والے مسئلے بھی بڑھ رہے ہیں۔ چلے 11 یا 12 دفعہ جس کتاب کا حوالہ دیا ایک بار پھر دے دوں، اس آج کے مجلس میں 2 کتابوں کے حوالے آ گئے، ایک پرانے انداز کی، ایک نئے انداز کی، A Code of Practice for Muslims Living in the West، یہ انگریزی ترجمہ۔ آیت اللہ سیستانی کی ایک کتاب ہے الفقہ للمغتربین، فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے فقہ برائے غرب نشینان، انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ، اردو میں ترجمہ ہوا ہے جدید فقہی مسائل۔ ایک کتاب ہے ہر زبان میں، فرینچ، جرمن، یہ 2 تو مجھے پتا ہے کہ اس میں بھی ترجمہ ہوا۔ اب یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ اس لیے لکھی گئی کہ جب ہمارے یہ بچے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کینیڈا کی یونیورسٹی میں، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں پہنچے تو بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جو نہ انڈیا میں تھے نہ پاکستان میں۔ مسئلے پیش آئے تو سوال پوچھا تو جو جواب آیا وہ کتاب کی شکل میں چھاپ دیا گیا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات۔ تو یہ تو کوئی مسئلے نہیں، اصل مسئلے اس وقت پیش آ رہے تھے چوتھے، پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے۔ مگر اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں بہت احتیاط سے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، اسلام بڑے علاقے میں پہنچا۔ اب جب تعداد بڑھی تو مسلمانوں کے مسئلے پیدا ہوئے، اور کے بعد کا جملہ، اور جن علاقوں میں اسلام پہنچا تو وہاں پہلے سے تو کوئی مذہب تھا نا، وہ مذہب والے مسلمان ہونے لگے، وہی تو مسلمان ہوئے جو پہلے سے تھے۔ اب وہ جو پرانے مذہب والے تھے، میں نام وام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا اسلام کو روکنا پڑے گا، یہ تو ہمارے سارے بچوں کو بہکا کے لے جا رہا، یہ تو ہمارے سارے جوانوں کو بہکا کے لے جا رہا۔ چنانچہ وہ اب آنے لگے مدینے، ان کے علماء، اور اسلام پر اعتراضات لے کے آنے لگے۔ البتہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ یہ بات نہ چھیڑے جہاں امام معصوم بیٹھے، اسی کے باقاعدہ ہی تاریخ میں پڑھ رہا ہوں، اتھینٹک تاریخ، مدینے کے اندر اب اس زمانے کے اعتبار سے ہوٹلوں میں پہنچ گئے، قہوہ خانوں میں پہنچ گئے، کوئی تقریب ہے وہاں پہنچ گئے، شام کے وقت ہر محلے میں ایک بیٹھک ہوتی ہے، چوپال، یہ ٹی وی اور یہ فضولیات تو ہے نہیں، چنانچہ لوگ کیسے ٹائم گزارے، وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر آہستہ آہستہ اسلام کے خلاف اعتراض شروع کر دی، اور اعتراض کیا انہوں نے یورپ سے آ رہے ہیں سائنس والے، آج بھی یہی سائنسی اعتراضات۔ اگر امام معصوم کبھی وہاں پہنچ گئے، وہ ایک ایک کر کے خدا حافظ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے۔ آخر امام نے اپنے اس قریبی صحابی مفضل کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، خاص طور پر اس وقت جو ایک ڈیلیگیشن یورپ سے آیا اور بچوں اور نوجوانوں کو بہکا رہا، میں جاتا ہوں تو یہ بات ہی نہیں کرتے، ٹھہرتے بھی نہیں، اب یہ کام تم کرو، وہ تمہیں تو نہیں جانتے تم کون ہو، ایک عام آدمی، اور جا کر ان سے مناظرہ کرو اسلام اور سائنس پر،
آج کی سائنس نہیں، اس زمانے کی سائنس جو یہ کہتی تھی کہ زمین چپٹی ہے یا چوکور ہے، سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، یہ اس زمانے کی سائنس کہتی تھی، اور اس سے اعتراض ہوتا تھا تم جاؤ۔ تو مولا یہ اتنے بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالرز اور اتنے بڑے بڑے اپنے وقت کے آئنسٹائن یا نیوٹن، امام نے کہا بیٹھو 4 دن صبح کی نماز سے لے کے عشاء تک امام نے ان کو بٹھایا اور مختلف سائنسز کی مدد سے، فزکس، کیمسٹری، اسٹرونومی، مختلف سائنسز کی مدد سے، بیالوجی، زولوجی، یہ باٹنی، امام نے ان کو اتنا ٹرین کیا، دلیلیں دی 4 دن مسلسل، کہ پھر یہ گئے ان محفلوں میں، انہوں نے دیکھا ایک عام آدمی آ رہا، ظاہری شکل و صورت بھی ایسی نہیں ہے کہ اس سے ڈرے، کہا بھائی میرے کچھ سوالات، اور 4 دن کی اس ٹریننگ کے نتیجے میں وہ ڈیلیگیشن یورپ والے سائنٹسٹ کا ایسا بھاگا اور فرار اختیار کیا کہ بدر و احد کی تاریخ آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گئی۔ یہ مفضل ابن عمر باقاعدہ انہوں نے اپنے یہ پورے حالات کہ امام نے مجھے کیا بیٹھ کے سکھایا ایک کتاب کی شکل میں لکھے، کتاب بنی، کتاب نام ہے اس کا حدیث مفضل ابن عمر، اور حال ہی میں پاکستان میں 4-5 سال پہلے 3 جلدوں میں، تین الگ الگ جلدوں میں اس ایک حدیث کو ایک حدیث اسے دوبارہ چھاپا گیا ہے۔ تو آج کل جو ہے کہ اسلام پر سائنس کے حوالے سے اعتراضات، تو امام نے جو اس کی پالیسی بتائی، امام نے جو طریقہ بتایا، امام نے جو جوابات دیے، یہ مفضل ابن عمر، یہ راوی کی اہمیت بتا رہا ہوں، راوی، کیونکہ ازبق ابن نباتا، ابان ابن تغلب، ابو حمزہ صومالی، بڑے بڑے صحابیوں کے نام آ گئے تو جن کا واقعہ آ رہا تھا، لیکن یہ میرے یہاں مجلس میں لیکن تو ضرور ہوتا، تو لیکن میرا جو اصل مفضل ابن عمر سے تعارف ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ حدیث میں نے پڑھی تھی آج سے ٹھیک 43 سال پہلے، 1974 میں جب وہ حدیث میں نے پڑھی تھی تو کتاب میں حدیث تو دیکھی تھی لیکن راوی مجھے نہیں معلوم تھے، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہاں سے پڑھ دیا، ایک وقت میں تو میری ہر بات پہ اعتراض تھا، تقلید کہاں سے پڑھ دی، یہ خمس کہاں سے پڑھ دیا، یہ حجاب کہاں سے پڑھ دیا، یہ داڑھی کہاں سے پڑھ دی، ہر چیز پہ اعتراض تھا ایک زمانے میں، تو یہ کہاں سے پڑھ دیا۔ اب میں نے دیکھا واقعاً یہ کتاب میں حدیث تو ہے، کہاں سے آئی، پتہ چلا کہ اس حدیث کے راوی ہے مفضل ابن عمر، تو اور پھر ان سے عقیدت بھی بڑھی اور پھر اور ان کے حالات پر میں نے بحث کی، کون سی حدیث، اور وہ حدیث کہ جب امام آئیں گے تو سب سے پہلے امام کی جنگ اپنے ان شیعوں سے ہوگی جو پہلی آواز سن کر امام کے لشکر میں شامل ہوں گے، جو سب سے پہلے دوڑ کے آئیں گے، وہ 313 چھوڑ کر، اس کے بعد پہلی آواز جو امام کی، امام کیا، جبرائیل کی، جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل کان زهوقا، تو جو پہلا لشکر جمع ہوگا اس میں سے 2/3 2/3 66% امام کے دشمن نہیں بنیں گے، خون کے پیاسے بنیں گے کہ اپنی تلوار امام کے خلاف نکالیں، جو اتنے محبت کرنے والے ہیں کہ اپنا گھر بار، عزیز اقارب، بیوی، بچے، وطن، کاروبار، جاب سب چھوڑ کے آ گئے۔ تو راوی نے گھبرا کے پوچھا لیکن مولا کیوں؟ کہا کہ ان کے 2 اعتراض ہوں گے، پہلا اعتراض وہ ہوگا، بلکہ دونوں اعتراض وہ ہوں گے جو ہم جیسے طالب علموں پر بھی ہوتے ہیں جب ہم امام کی بات بتاتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہوگا یہ کون سی شریعت لے کے آ گیا، ایسی نئی نئی باتیں نہ ہم نے سنی نہ ہمارے بزرگوں نے، یہ پہلا اعتراض امام پر ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ 40 سال پہلے میں بھی اس کا نشانہ بنا تھا، کیونکہ غلام امام ہوں تو بہرحال وہ چیزیں تو آتی ہیں۔ پہلا اعتراض، اور دوسرا اعتراض یہ ہوگا، یہ بھی مجھ پر ہوتا، یہ کون سا امام، ہم نہیں مانتے، یہ تو بہت سخت ہے، رحمت للعالمین کے بیٹے کو تو بہت نرم ہونا چاہیے،
لوگ داڑھی منڈائیں وہ تھپکی دے کے کہے شاباش بہت اچھا کام کیا. عورتیں بے حجاب نکلے وہ کہے گلاب جامن کھا لو تم نے تو واقعا میرا دل خوش کر دیا. نمازیں قضا کی جائیں امام ان کے حق میں دعائیں دیں. میدان کربلا میں برستے تیروں میں ابو ثمامہ نماز کو یاد کریں, حسین ہاتھ اٹھا کے کہیں جعلک اللہ من المصلین, ابو ثمامہ خدا تمہیں قیامت میں نمازیوں کے گروہ میں شامل کرے. مومن کہے کہ ہم نماز قضا کریں تب بھی ہمیں دعا امام ملے. یہ کون سا امام آ گیا جو کہتا ہے واجبات پہ عمل کرنا ہے, حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. دیکھیں دو طریقے, پرانا لطیفہ ہو گیا لیکن ہے. پہنچی کوئی خاتون کسی سرکاری محکمے میں مثلا نادرہ میں, اور کہا کہ یہ آپ نے کارڈ بنایا ہے, کیا لکھ دیا اس میں؟ فلاں خاتون بیوہ فلاں. میں تو بیوہ نہیں ہوں, یہ میرے شوہر میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, غلطی ٹھیک کرے گا ٹھیک کرتا ہوں. ایک مرتبہ پستول نکال کے ٹھائیں شوہر کو مار دیا, اب تو بیوہ ہو گئی نا, غلطی ٹھیک ہو گئی, لے جاؤ کارڈ. غلطی ٹھیک کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر بیوہ غلطی سے لکھ دیا تو بیوہ کر دو, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اپنی غلطی ہے اس کو کریکٹ کرو. تو اب دو چیزیں, امام کی طرف سے سختیاں ہوئیں. دو طریقے ہیں, اپنے آپ کو ویسا بنا لو جیسا امام چاہتے ہیں, یا امام کو امام ماننے سے انکار کر دو. دو ہی طریقے ہیں نا اس سے بچنے کے. بھائی امام نے کہا نماز کیوں نہ پڑھی, اب یا تو نماز پڑھنا شروع کر دو, ختم بات, امام کا اعتراض ختم, اور یا پھر کہو ہم ان کو امام ہی نہیں مانتے, یہ کہاں سے نماز لے کے آ گئے اسلام میں. اکثریت 66% دوسرا طریقہ اختیار کریں گے, جو کہ پہلے طریقے میں زحمت ہوتی, پہلے طریقے میں قربانیاں دینا ہوتی. تو اب یہ حدیث کہ امام کے 2/3 ماننے والے امام کے دشمن بن جائیں گے, اور ایسے کہ خون کے پیاسے تلوار نکال کے امام سے جنگ کریں گے, یہ مفضل ابن عمر کی حدیث. تو اس وقت صحیح معنوں میں 74 میں تو میں بہت چھوٹا ہونا چاہیے, تو اس وقت صحیح معنوں میں مفضل کا تعارف ہوا. لیکن یہ تو خیر تقریر کا رخ ذرا بدلتا چلا گیا. لیکن کل رات کا جو آخری واقعہ تھا مفضل ابن عمر, امام کے وہ صحابی جسے جدید, اب میں بالکل مختصر, جدید زمانے کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امام نے ٹرین کیا تھا. ان لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرنا. اگر وہ سائنسی اعتراض لائیں گے اور تم قرآن کی آیت پڑھو گے, وہ کہیں گے ہم تو قرآن مانتے ہی نہیں, تو ان کی زبان میں بات کرنا یہ مفضل نائب امام ہے. اور خالی یہ حدیث نہیں, رجت کی, مولانا محمد علی نقوی صاحب کے اشرے کا خلاصہ, رجت کی اکثر حدیثیں مفضل ابن عمر سے مروی ہے, یہ صحابی. لیکن اصل بات یہ ہو رہی, امام کے نائب ہیں, مدینے میں خمس امام کی طرف سے یہ کلیکٹ کرتے, وکیل ہیں, اجازت نہیں ہے, وکیل ہیں جو خمس جمع بھی کر سکتا ہے, خمس خرچ بھی کر سکتا. تو جس وقت دو مومنوں نے کہا کہ اے مفضل تم اتنے مالدار کب سے ہو گئے کہ عام سے مومنوں کے جھگڑے میں جن سے تمہارا کوئی تعلق بھی نہیں, ہزاروں تم نے دے دیے. اب میری رقم نہیں, یہ امام کی رقم ہے, یہ کہہ کے میرے پاس رکھوائی گئی کہ جب کبھی ہمارے دو مومن دولت دنیا پہ جھگڑا کریں, ہمارا مال دے کے ان کا جھگڑا ختم کراؤ. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ خیروں کے سامنے, دشمنوں کے سامنے ہمارے چاہنے والے آپس میں لڑیں. اور یہاں سے میں نے کل بات پھیلائی تھی کہ اب ہمارے وہ اختلافات, دیکھیے ایک جملہ کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں, ساری باتوں پہ نہیں کچھ باتوں, مولانا یہ جھگڑے جو ہیں یہ آج کے کوئی تھوڑی ہیں, 100 سال پہلے بھی یہ اختلاف تھا. میں اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. جناب قاسم کی مہندی کا مسئلہ, بھئی یہ نیا مسئلہ کوئی تھوڑی, 100 سال پہلے بھی ہندوستان میں نہ صرف یہ کہ پوری شدت کے ساتھ تھا, بلکہ ایک لفظ استعمال ہوتا تھا, علماء لکھنؤ ورسز علماء حیدرآباد, انڈیا کا حیدرآباد. میں نے کہا نا میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا, رائے نہیں دے رہا. مولانا یہ مسئلے 100 سال پہلے بھی تھے, پچھلے سال یہ مسئلہ اٹھا تھا, تو کہا نئی بات نہیں ہے. نہیں, نئی بات یہ
کہ 100 سال پہلے جو آپ کے اختلافات تھے وہ آپ کے بیچ میں رہتے تھے. آج انٹرنیٹ کی وجہ سے، آج میڈیا کی وجہ سے، آج واٹس ایپ کی وجہ سے، آج یہ یوٹیوب کی وجہ سے آپ کے درمیان کم رہتے ہیں، آپ کم سنتے ہیں ان چیزوں کو. دشمن زیادہ سن کے بغلے بجاتا ہے، وہ زیادہ خوش ہوتا ہے. تو فرق ہے نا. گھر کی بات گھر میں رہے، گھر کی بات آپ بازار میں اچھالیں. اگر کوئی پرانا اختلاف ہے تو، ورنہ تو جو لینگویج آج کل ہمارے مومنین استعمال کرتے ہیں یہ شیعہ تاریخ میں کبھی کسی مومن نے استعمال نہیں کی، جو آج کل استعمال ہو رہی. اور عام مومن کے خلاف نہیں، مجتہدین کے خلاف، مراجع کے خلاف، صحیح بات بتانے والے علماء اور خطیبوں کے خلاف. وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں نا جو کامنٹس آتے ہیں نیچے کیا لینگویج استعمال ہو رہی ہے. تو یہ مت کہیے کہ ان میں سے کچھ اختلاف پرانے اختلافات کا طریقہ کچھ اور تھا، آج یہ طریقہ اور ہے. اب یہاں رک کے ایک بات کروں، یہ موضوع آگے بڑھ رہا. امام اپنے 2 شیعوں کا اختلاف برداشت کرنے کو تیار نہیں. اس میں ایک اور ایسی چیز کہہ دوں جو میں نے بہت کم پڑھی اس منبر پہ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ سنی. بہت مشہور بات، اور وہ یہ کہ جو روایت ابھی مجلس کے شروع میں آئی اسی کا اگلا حصہ، اسی روایت کا اگلا حصہ. 21 رمضان مغربین کی نماز ہو گئی، علی بہت کمزور ہو چکے، حسن کو بلا کے کہا کہ بیٹا حسن اب لوگوں سے ملاقات کا موقع نہیں ہے، صرف یہ 5 یا 7 آدمیوں کو لے کے آؤ. آ گئے وہ لوگ، باتیں ہو گئی، ان کو بھیج دیے. اب باہر والوں سے، اصحاب سے بات ہو گئی، اب گھر والوں کو جمع کیا. یہ گھر والوں سے آخری ملاقات ہے علی. اور اس وقت جو وصیت کی حسن و حسین کب سر پہ ضربت لگ چکی، اور ایسی ضربت کہ ابن ملجم خوشی سے اچھل کے کہہ رہا کہ میں نے ایسا زہر تلوار پہ لگایا تھا کہ ایک قطرہ دریا میں ڈالو تو پورے دریا کی مچھلیاں مر جائیں گی، ایسا زہر. یہ علی کا جگر تھا کہ 3 دن برداشت کیا اس زہر کو بھی. تمام ائمہ طاہرین کے باپ ہیں علی. السلام علیکہ یا والد الائمۃ الاطہار. آج بھی ہم علی کو سلام کرتے ہیں. تو ائمہ کے الگ مصائب علی میں جمع ہوئے. ہر امام کو یا زہر سے شہید کیا گیا یا تلوار سے. علی کے لیے زہر بھی استعمال ہوا، علی کے لیے تلوار بھی استعمال ہوئی. اور آخری دن ہے، کمزوری حد سے زیادہ. سلونی کہنے والا یہ کہہ رہا کہ آج مختصر سوال کرنا، آج میرے بدن میں طاقت نہیں. فاتح خیبر ہے یہ وہ علی. اس وقت بھی ایسی حالت میں بھی حسن و حسین کو بلا کے پہلا جملہ کیا کہتا ہے؟ پہلا جملہ نہج البلاغہ میں ہے. کوئی حوالہ دینے کی بھی، یعنی حوالے کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. ہر سال آپ رمضان میں سنتے ہیں. پہلا جملہ، بیٹا حسن و حسین اوصیکما بتقوی اللہ، وصیت کرتا ہوں. یہ وصیت آخری گھنٹہ ہے علی کا، اللہ سے ڈرنا. پھر وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، 2 مومنوں کے درمیان کبھی جھگڑا نہ ہونے دینا، اصلاح کرانا. اصلاح. فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، میں نے خود اپنے کانوں سے تمہارے نانا کو یہ کہتے سنا، اصلاح ذات البین افضل من عبادت السنہ. 2 مومنوں کا جھگڑا ختم کرانا 1 سال کی سنت عبادت سے بہتر. پورا سال آپ مصلی پہ کھڑے رہیں، پورا سال آپ روزے رکھیں. اچھا، اسی آگے چل کر نماز کی بات ہے، روزے کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حج کی بات ہے. مشہور بات ہے، علی نے ان سب سے پہلے مومنوں کے اختلاف ختم کرانے کی بات کی. نماز سے بھی پہلے 4 دن سے میں کیا، ایک مومن کے الفاظ میں 4 دن سے میں کیا بھاشن دے رہا تھا. نماز، اہمیت نماز، فضیلت نماز. علی کے آخری وصیت نامے میں نماز سے پہلے مومنوں کے اختلاف کا تذکرہ. یہ نہیں کہا کہ اے میرے شیعوں اختلاف نہ کرنا، وہ زندگی بھر کہتے رہے. ہم سے اور آپ سے کہا جہاں ہو جائے اختلاف وہاں پہ دور کرانا، وہاں اسے ختم کرنا، وہاں مصالحت کی کوشش کرنا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج مولانا کا موضوع یہ نہیں. جیسے کل میں نے کہا ناقے کو کوڑا نہ مارنے سے میں آپ کو کہاں لے گیا؟ مرجعیت کی جانب. اسی طرح یہ جملہ
اتحاد یونٹی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یعنی کرنا چاہیے، کرتا آ رہا ہوں۔ آج کا موضوع کچھ اور ہے۔ اب یہ آپ نے سب کچھ، اچھا یہ ان میں سے ایک سوال میرا ہے، آخری بات، کون سی نئی بات میں نے کہی؟ ہر مومن جانتا ائمہ طاہرین اپنے شیعوں کا ذرا سا اختلاف بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں، ہر ممکن طریقے سے اسے دور کرتے ہیں۔ اور میں مثال مکمل کیوں نہ کر دوں، مثال نہیں، مسئلہ شرعی، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ دولت دنیا پہ جھگڑا کرنے والا مومن پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ دوسری جانب ایک حرام کی اجازت دیتے ہیں اگر اختلاف ختم ہو رہا۔ یہ دو بہت بڑے بڑے جملے ہیں۔ شراب اسلام میں حرام ہے، کب جائز ہوتی ہے یا اجازت ملتی ہے؟ خنزیر کا گوشت اسلام میں حرام ہے، کس ایکسٹریم کیس میں جا کے اجازت ملتی ہے؟ مثالیں دینے کو آ جاؤں تو دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن فقہ اور حلال و حرام ایک طرح سے میری دلچسپی کا موضوع، بہت بہتا چلا جاؤں۔ آپ نے سنا ہے نا، بدترین گناہ جھوٹ ہے، 3 جگہوں پہ جھوٹ کی اجازت، ان میں پہلی جگہ ہے جب دو مومنوں کے اختلاف کو ختم کرانا۔ جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، اختلاف ختم ہو، کیونکہ یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے، ورنہ بڑی دلچسپ مثالیں، گھڑی صحیح 9:15 ہو گئے، اچھا تو بڑی دلچسپ مثالیں دیتا، چھوڑے مثالوں کو، صرف اتنی سی بات، ایک طرف نیکیوں میں اہم ترین نیکی راہ خدا میں خرچ کرنا، وہ بھی مصالحت کے لیے یہ اہم ترین نیکی لائی گئی۔ گناہوں میں بدترین گناہ جھوٹ بولنا، وہ اجازت دیا گیا اگر مومنوں کا اختلاف ختم ہو۔ تو یہ مختلف انداز، مولا کے سر پہ ضربت لگی، آخری وصیت، وہ امام کا واقعہ، یہ شریعت کا وہ مسئلہ جو احادیث معتبرہ سے شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں ثابت ہے۔ مگر اب مگر کے بعد انتظار کریے گا، ایک اہم بات آ رہی ہے، بس شروع ہوگی خالی آج، کیونکہ میرا ارادہ تو تھا اسی پہ بات کرنے کا۔ دو بچے یہ باہر جا کے لڑنے لگے، بہت شریف بچے ہیں، دیکھیں کتنے ادب اور احترام سے بیٹھے، لیکن اگر لڑنے لگے تو آپ کو اتنی حیرت نہیں ہوگی۔ آپ میں سے 2 مومن باہر جا کے لڑنے لگے، ذرا برا لگے گا، اور آپ کہیں گے کیا بچوں کی طرح لڑ رہے؟ امامہ، ابا، قبا پہنے ہوئے 2 عالم باہر کے صحن میں جا کے لڑنے لگے۔ اب آپ کو تو یقین بھی نہیں آئے گا، شرم کے مارے یا تو آپ منہ پھیر لیں گے، یہ کہیں گے ان کو کیا ہو گیا؟ بھئی لڑائی وہی لڑائی ہے، لیکن جیسے جیسے آدمی کا اسٹیٹس ہائی ہوتا، وہی چیز اس پہ اور زیادہ بری لگتی۔ جو بچے کے لیے، بچے لڑیں گے تو لوگ بھی کہیں گے بھئی آگے بڑھ جاؤ، بچوں کا کام ہی لڑنا، یہی کہیں گے لوگ۔ اور 2 بڑے قابل احترام نورانی چہرے والے لباس علماء میں یہاں لڑنے لگے، پہلے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں صحیح دیکھ رہے ہیں کہ غلط دیکھ رہے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ برا لگے گا فطرت، مولا عام مومن کے جھگڑے کو برداشت نہیں کر رہا ہے۔ اتنی دیر سے میں کیا کہہ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہنے کی۔ اب آئیے، 2 مجتہدین میں اختلاف ہوا، بات بہت بڑھ گئی، واقعہ مشہور ہے لیکن یہ بچوں نے شاید نہ سنا۔ بغداد شہر اور محلہ کرخ آج بھی ہے، صاحبان ایمان کی پوری بستی، سید مرتضیٰ کی مرجعیت اس وقت ان سید مرتضیٰ کے پاس ہے جن کے چھوٹے بھائی عام آدمیوں میں زیادہ مشہور ہے، اور علماء، صاحبان علم اور پڑھے لکھے مومنین میں بڑے بھائی زیادہ مشہور ہے، جن کا واقعہ چھوٹے بھائی سید رضی نہج البلاغہ جیسا ایسا عظیم کارنامہ انجام دے گئے کہ رہتی دنیا قیامت تک سید رضی کا نام زندہ ہو گیا۔ نہج البلاغہ جنہوں نے جمع کی، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ۔ عباسی خلیفہ نے دیکھا، وزیر نے، کہ جو تم بیمار ہو، بار بار مومن نہیں ہے، مولا کو پکار رہا، کہا کہ اپنی شفا چاہیے، میرے بیٹے کے پاس جاؤ۔ بیٹا کون؟ 11ویں امام کی شہادت ہے 12واں غیبت میں، کہا علم الہدا
جو ہدایت کا پرچم ہے، وہ کون؟ کہا سید مرتضیٰ۔ مولا نے اپنا بیٹا بھی کہا، علم الہدیٰ بھی کہا، اب مرجع بن گئے۔ بن گئے کا مطلب زبردستی نہیں، ان کے استاد شیخ مفید کا انتقال ہوا، اور شیخ مفید کے انتقال کے بعد ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، اور اب ان کے پاس پڑھنے کے لیے دور و دراز سے لوگ آتے ہیں۔ آنے والوں میں ان کا سب سے چہیتا شاگرد، سب سے ذہین شاگرد، جو علم میں سب سے پیچھے تھا، یہاں پڑھنے آیا، چھلانگے لگاتا ہوا سب سے آگے پہنچ گئے۔ مولا نے ان کی کتاب شیعہ علماء کو دکھا کے کہا کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے تمہیں حلال و حرام کے بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ مولا نے، اگرچہ لوگوں نے اس کا غلط نتیجہ نکالا اور کہا مولا کہہ گئے یہ کتاب کافی ہے، 80 سال تک کسی مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا، یعنی تقلید بن رہی ہے 80 سال۔ مولا نے کہا یہ کتاب، پھر واضح ہوا کہ یہ مراد کوئی تھوڑی تھی کہ اجتہاد نہ کرو، یہ بہت دلچسپ واقعہ۔ وہ شیخ طوسی جن کا یہی کارنامہ کیا کم ہے کہ نجف میں اپنا حوزہ، وہ حوزہ علمیہ قائم کیا جو آج تک ہے۔ یہ اکثر گھڑی اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اعلانات سنتے ہیں کہ جی مسجد بن رہی ہے، امام باڑہ بن رہا ہے، چندہ دیجئے صدقہ جاریہ ہوگا، آپ دیتے بھی ہیں۔ جس نے نجف کے اس حوزے کو قائم کیا جہاں شیخ طوسی سے لے کر مرحوم آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی تک اجتہاد کا پورا سلسلہ جاری ہے، اس کے صدقہ جاریہ کا کیا کہنا؟ یہ الگ بات ہے کہ جب کبھی میں شیخ طوسی کے قبر کے قریب سے گزرا تو میں تو ضرور گیا، میں دعویٰ نہیں کرتا، کوئی مجھے ہندوستانی پاکستانی قافلہ وہاں نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں، اور گزرنا بھی ضروری ہے، وادی السلام کا راستہ وہیں سے گزرتا ہے۔ خیر، تو یہ ذرا سا میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، بڑھاپا ہے بہک جاتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شیخ طوسی وہ بھی اتنے بڑے عالم کہ سید مرتضیٰ کے مرتے ہی ان کی تقلید ہوئی، اور ایسی تقلید کہ 80 سال ہوتی رہی، لیکن ابھی وہ مجتہد ہیں، تقلید نہیں۔ واقعہ بہت مشہور ہے، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سید مرتضیٰ، شیخ طوسی، سارے شیعہ ایک ہی جگہ رہتے تھے، ایک ہی محلے میں۔ سید مرتضیٰ کو کہیں کام سے جانا تھا، وہ گھر سے باہر نکلے، سامنے گھوڑا ہے، درخت کے نیچے گھاس چر رہا ہے، چنانچہ اپنے غلام سے کہا کہ مجھے جانا، اس کو تیار کرو۔ اس نے قریب جو زین ضروری ہوتی ہے گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے وہ اٹھائی اور گھوڑے پہ کسنا شروع کی۔ انگریزی میں غالباً اس کو سیڈل کہتے ہیں، زین۔ بچے آج کل زین کہاں سمجھیں گے، سیڈل سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ زین لگائی، اب سید مرتضیٰ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، سامنے کھڑے ہیں شیخ طوسی۔ کہا کہ اے استاد محترم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ واقعے کو اس طرح سمجھے کہ مرحوم آقا خوئی بیٹھنا چاہتے سواری پر اور سامنے کھڑے ہیں آقا سیستانی، بالکل یہی اسٹیٹس تھا ان دونوں کا۔ سید مرتضیٰ استاد، شیخ طوسی شاگرد۔ سید مرتضیٰ اس وقت کے مرجع، ان کے فوراً بعد کے مرجع شیخ طوسی۔ روک لیا، آقا سیستانی نے روک لیا مثلاً آقا خوئی۔ شیخ نے کہا کہ یا سید، ابھی ایک کتا یہاں سے گزرا میری آنکھوں کے سامنے، اس پر پیشاب کر کے آگے بڑھ گیا، نجس ہے۔ غلام رکا۔ سید نے کہا رکے کیوں؟ اسی زین کو گھوڑے پہ باندھو، میں اس پہ بیٹھ کے جاؤں گا۔ شیخ نے کہا کہ نجس ہے۔ کہا لیکن میرا فتویٰ یہ کہ 2 عادل گواہ گواہی دیں تو چیز نجس ہوتی ہے، تم ایک ہو، عادل ہو، سب کچھ ہو، ایک ہو، 2 کا عدد ضروری، چنانچہ یہ چیز میرے نزدیک پاک۔ یہ کہہ کے اس پر بیٹھے۔ پیغمبر کی ایک حدیث بہت جلدی پڑھ رہا ہوں، گھڑی کی سوئیاں جو لوگ آج آ گئے، اگر کالی بلی تمہارا راستہ کاٹ جائے تو جان بوجھ کے وہی کام کرنا۔ یہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے لیکن الگ۔ سید نے کہا اب تو میں اسی میں بیٹھ کے جاؤں گا، یہ پاک ہے میرے نزدیک۔ شیخ طوسی نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا، میں یا تو آپ کہہ دیجئے کہ بھائی تم پہ اتنا بھروسہ نہیں، شاید تمہیں دھوکہ ہو گیا ہو، شاید تم نے غور سے نہیں دیکھا ہو، شاید وہ کتا نہ ہو، کتے جیسا کوئی، ایسی کوئی بات کر دو ٹھیک بھی ہے۔ کہہ رہے کہ نہیں قابل بھروسہ ہو
جو کہہ رہے صحیح کہہ رہے، دو نہیں ہو ایک۔ اب یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ معاملہ گیا مولا تک۔ مولا کی شہادت ہے 41 ہجرہ، واقعہ ہے 441 ہجرہ کا، چلے 436 میں سید مرتضیٰ کا انتقال ہوا، 431 ہجرہ کا، یعنی 400 سال بعد کا۔ مولا کہاں؟ لیکن نہیں، مولا تو ہر جگہ ہے اور ہر دور میں ہے۔ تو یہ پایا کہ یہ مسئلہ لکھ کر مولا کی زری میں ڈالا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند سال پہلے تک طریقہ تھا کہ مولا کا حرم یا زری رات کو بند ہوتی ہے، صبح کے قریب کھلتی۔ یہ تو اب 24 گھنٹے کا نظام آیا، پرچہ لکھ کے ڈالا گیا زری میں، بند ہو گیا حرم۔ فجر کے قریب جب کھولا گیا وہی پرچہ زری کے باہر پڑا۔ اس طرح سے روزہ نہیں بند کیا جاتا ہے، ایک ایک کونا جھانکا جاتا ہے، کوئی یہاں ہے تو نہیں، تو کوئی نہیں تھا، پرچہ باہر پڑا اور پرچہ اٹھایا تو ایک جملہ لکھا ہوا ہے مولا کی تحریر میں۔ مولا کی تحریر کے قرآن آج بھی آپ کو قم، مشہد، نجف کئی جگہ ملے گی۔ مولا کی تحریر کیا ہے؟ تحریر کہ جب ہم اپنے دو عام مومنوں کو لڑتا نہیں دیکھ سکتے، اپنے مال میں سے ان کو دے کے ان کا جھگڑا ختم کراتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی لڑتے ہوئے؟ تم تو مرجے ہو، تم تو عالم ہو، تم تو اتنے بڑے ہو۔ عام مومنوں کا جھگڑا ملت کی توہین ہے، تو نائب امام کا جھگڑا؟ شرم کرو تم لوگ، اتنی چھوٹی سی بات میں، بات بھی اتنی چھوٹی۔ یہ ہونا چاہیے تھا۔ جملہ بڑا عجیب تھا، الحق مع ولدی والشیخ معتمدی۔ اس مسئلے میں حق میرے بیٹے کے ساتھ، سید مرتضیٰ کے ساتھ ہے، صحیح کہہ رہا، اس کا فتویٰ ہے دو تو دو ہونے چاہیے، مگر والشیخ، شیخ توسی معتمدی، مجھے اس پہ پورا ٹرسٹ اور بھروسہ، معتمدی ٹرسٹ وردی، مجھے پورا پورا بھروسہ۔ اب بتائیے ان کا جھگڑا ختم ہوگا کہ اور بڑھے گا؟ اگلے دن پھر جھگڑا کرو، مولا اتنے بڑے بڑے لقب دے رہے ہیں، سید کو کہہ دیں ولدی حق، شیخ کو کہہ دیں، امتی کو کہہ دیں معتمدی۔ وہ امام جو سر پہ ضربت لگے تو کہے صاحبان ایمان جھگڑے نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا، اپنے اختلاف دور کراؤ۔ وہ امام جو مال خمس میں سے ایک حصہ رکھ دے، جھگڑے نہ ہونے پائیں۔ اور اتنے بڑے قوم تشیع کے لیڈرز، رہبر، ٹاورنگ پرسنالٹی، ان سے کہیں تم بچوں جیسے مسئلے پہ لڑ رہے؟ کیا مسئلہ تھا اگر زین بدل دی جاتی؟ نہیں، ایسا جملہ کہا، یہ دونوں اور زیادہ پختہ ہو گئے اس میں، اور یہ بتا گئے کہ فتاوی کے اختلاف کی وجہ سے مرجعیت کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، شان اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر مجتہدین میں علمی اختلاف ہو، تمہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، مولا موجود ہے جو کہہ رہا حق بھی یہاں پر ہے، میرا بھروسہ بھی نہیں پر ہے۔ بات مجھے اس کے اور ذرا آگے بڑھانا تھی لیکن اب وقت بہت ہو گئے۔ معتمدی میرا بھروسہ، یہ وہ رتبہ ہے جہاں پہ ہمیں بہت جلدی، کیونکہ ورکنگ ڈے ہے نا، اس لیے لمبی بات نہیں اور ضرورت بھی نہیں، بہت عجیب لفظ آ گیا نا اس میں۔ اعتماد ہے مجھے، پورا بھروسہ۔ ہمارے ہاں تو بات شروع یہاں سے ہوتی ہے، مرجعیت کے خلاف یا تقلید کے خلاف، ہم ان کی تقلید کریں؟ یہ خود تو ایک بات پہ جمع نہیں ہوتے اور ہم سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں دین سکھائیں۔ اور وہاں مولا تائید بھی کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ پہلا امام، اور آخری امام کا واقعہ یاد کیجئے، وہ نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں۔ کہا کیا ہے ہمارے شیعوں، تمہیں ان کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے نائب نہیں ہے، یہ میرے نائب ہے۔ اگر یہ کوئی غلطی کریں گے یا تو مانو کہ میں مر چکا ہوں، اور اگر میں ہوں تو میرے نائب غلطی یہ کریں گے، اسلام میں کروں گا۔ یہ آخری امام کہہ کے جا رہا ہے غیبت میں۔ اور ہمارے یہاں ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر جوان جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آ گیا، ذرا ذرا سی بات پہ مراجع کی توہین کرنا اور ان مسائل میں ان پہ اعتراض کرنا۔ اختلاف کیوں ہے؟ علی تائید کر رہے، زمانے کا امام کریکشن کر رہا آکے، اور ہم جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بے چین ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا۔ بھروسہ بہت بڑا لفظ ہے۔ علی نے کہا مجھے شیخ پر پورا بھروسہ ہے،
گرچہ ان کے مسئلے کو غلط بیان کیا، غلط بھی نہیں تھا، شیخ کے فتوے سے صحیح تھا، مگر اپنا فتویٰ دوسرے مرجع پہ نہیں ٹھوک سکتے ہو، اور ہمارے مراجع کرتے بھی نہیں ہیں یہ. لیکن جلدی میں شاید ایک آدھ لفظ میں غلط بول گیا، بات کو ختم کرو. بھروسہ، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں پورے شان کے ساتھ، بھروسہ پوری شان کے ساتھ اگر نظر آئی کسی میں تو اس کا نام ہے عباس. کیا بھروسہ ہے عباس میں. بچے نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا وہ جو دوسرے دن آپ نے شمر کا واقعہ پڑھا تو آخر میں حضرت عباس نے کیا جواب دیا. وہ تو بھانجا بھانجا کہہ کے جو کر رہا تھا. عباس آقا کے کہنے پہ باہر تو گئے. کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کے لیے امان لایا ہوں. کہا میرے مولا حسین کو امان نہیں ملے گی، وہ تو جانور کے بل میں بھی جائیں گے تو ہم وہاں پہنچ کے بھی مارے گی. عباس نے کہا تف ہے تیرے اوپر، لعنت ہے تیرے اوپر، میرے آقا کو شہید کرنا چاہتا اور میرے لیے امان لاتا. یہ کہہ کے واپس کیا. ہی بچے کا سوال تھا. لیکن اعتماد، بھروسہ کائنات کی تاریخ میں جیسا ہمیں حضرت عباس کے حوالے سے نظر آئے، بچوں کا بھروسہ عباس. اہل بیت اطہار کے گھر کی محترم خواتین کا بھروسہ عباس. آقا حسین کا بھروسہ عباس. آقا سجاد عباس کی قبر میں اتر کے سینے پہ سر رکھ کے کہتے اے میرے چچا، آج آپ نہ رہے تو چل کے دیکھیے آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے. سجاد عباس کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں. یہ مصائب میں اکثر پڑھتا ہوں، آج یہ نہیں پڑھے میں نے، صرف ایک جملہ. تو کسی نے کہا کہ آقا عباس کا سر تو پورے سفر میں ساتھ تھا لیکن دیکھ کچھ نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ واحد سر تھا جو نو کے نیزہ پر رکا ہی نہیں. جتنی بار عباس کے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا اتنی بار وہ زمین پہ آ کے گرا. آخر میں خولی کے گھوڑے کی گردن میں یہ سر باندھا گیا. وہ سارے راستے زمین سے ٹکراتا تو گیا، نو کے نیزہ سے یہ منظر دیکھنے کو تیار نہیں. مگر آج کے مسائل جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ماں کا بھروسہ. ام المؤمنین کا رتبہ بہت بلند ہے. بہت تلاش کے بعد مولا علی نے ان سے شادی کی. اور آپ کو پتا کہ کوئی پریشانی اور مصیبت ہو تو ام المؤمنین کا وسیلہ بھی ان وسیلوں میں سے ایک ہے کہ فاطمہ زہرا کے بعد جس کا وسیلہ حاجتیں پوری کراتا ام المؤمنین. اس کا بھروسہ دیکھ لیجیے. کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا اور ایک دن ایک دشمن اہل بیت جنت البقیع کے قریب سے گزر رہا. اس نے دیکھا کہ سامنے ہی تو محلہ بنی ہاشم ہے نا. ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک بہت ہی ضعیف بی بی کالے کپڑے پہنے عصا ہاتھ میں تھام کر آہستہ آہستہ محلہ بنی ہاشم سے بقیع کے قبرستان میں داخل ہوئی اور سیدھا اس قبر پہ گئیں جو شہزادی کے نام سے منسوب. جا کے اپنے آپ کو شہزادی کی قبر پہ گرایا اور کہا کہ اے بنت رسول، میں آپ کو آپ کے بیٹے اور لال عباس کا پرسہ دینے آئی. خاندان بنو امیہ کا یہ شخص اطراف میں گزرنے والوں سے کہتا ہے یہ کون بی بی؟ ہمارا اس گھرانے محلہ ہمارا خاندان بنی ہاشم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ عباس فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے، ام المؤمنین کا بیٹا. اور یہ تو اسی محلے سے نکل کے آئی، انہیں یہ رشتہ داری نہیں پتا. سننے والے نے کہا کہ ارے یہ خود ام المؤمنین ہیں جو اپنے لال کا پرسہ اس لیے فاطمہ کو دے رہی کہ فاطمہ نے ہمیشہ کہا تھا
عباس میرا بیٹا ہے، عباس حسن و حسین کے بعد میری تیسری اولاد ہے، عباس میرا چھوٹا حسین ہے، ہمیشہ فاطمہ نے یہ کہا۔ لیکن مجلس کا عنوان تھا بھروسہ، اعتماد۔ ام البنین نے چہرہ اٹھایا اور ایک بار کربلا کا رخ کیا اور دو جملے کہے۔ پہلا جملہ سمجھ میں آتا ہے، دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا اگر خود ام البنین نہ سمجھائیں۔ پہلا جملہ یہ کہا کہ عباس کربلا کرو، لوگ میرے پاس آتے ہیں اور تیرا پرسہ دیتے ہیں، میں سب کی باتیں سنتی ہوں، یقین کسی پہ نہیں کرتی، مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میرا عباس مارا گیا۔ میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میں نے تجھے پالا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا عباس کتنا بہادر ہے، مجھے پتا ہے کہ اس دنیا میں تو عباس کو مارنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ان لوگوں کو دھوکا ہوا ہے جو پرسہ دے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے اس کائنات میں کوئی جو عباس کو مار سکے؟ لیکن ام البنین کہتی عباس، پھر میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا، پھر مجھے یقین آ جاتا ہے میرا عباس مارا گیا۔ شہزادی ام البنین یہ یقین کیسے آتا ہے؟ کہا جب میں سنتی ہوں ننھی سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے، میرا عباس زندہ ہوتا تو سکینہ کے تماچے تو کوئی نہیں لگا سکتا۔ جب میں سنتی ہوں میرے امام وقت، میرے امام زمانہ سجاد کی کمر پہ کوڑے برسائے گئے، میرا عباس زندہ ہوتا تو ہمت تھی کسی میں کہ امام زمانہ کے کوڑے مارتا؟ اور آخری جملہ آج کا، جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھین لی گئی، ارے میرا عباس زندہ ہوتا تو مجال تھی کسی میں کہ چادر زینب پہ ہاتھ ڈالتا۔ واہ عباسا، واہ عباسا، خدا بندہ باب الحوائج، باب المراد، ابو الفضل العباس اور ان کی حاجت روا ماں ام البنین کا واسطہ۔ جو لوگ آج کے مجلس میں ہیں ان کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری فرما۔ جو آج کے مجلس میں ان مسائل پہ گریہ کر رہے ہیں ان کو، ان کے گھروں کو، گھر والوں کو، اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ انہی مصائب اہل بیت کہ جنہوں نے یہ ظلم کیے ہیں، آج بھی اہل بیت کے ماننے والوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما اور مظالم کے خاتمے کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔